بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اس چینل پر آپ کو ہر قسم کے گیسٹ پیپر ملیں گے اور کچھ نوٹس وغیرہ کے جو ہیں ویڈیوز اور گائیڈ لائن آپ کو ملتی رہے گی۔ تو اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہیں اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تاکہ آپ کو نیو اپڈیٹس ملتی رہیں۔ تو آج جو ہے یہ گیسٹ پیپر شیئر کرنے جا رہا ہوں، کون کون سے آپ کے اہم سوالات ہیں، مختصر کون سے جو ہے نا ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ جو لانگ کویسچن ہے وہ کون سے ضروری ہیں جو پیپر میں آپ کے آ سکتے ہیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں بلا تاخیر۔ آپ کا سب سے پہلے جو ہے چیپٹر نمبر 1 ہے، جو اس کے شارٹ کویسچن ہے امپورٹنٹ، وہ میں یہ لکھے ہوئے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، اس کی آپ نے تعریف وغیرہ لکھنی ہے اور اس کا میننگ لکھنا ہے۔ اور عقیدہ ختم نبوت پر قرآن اور حدیث کا ترجمہ کوئی لکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات۔ ویسے یہ لانگ کویسچن میں آتا ہے لیکن اگر شارٹ میں آ جائے تو اس میں آپ نے جسٹ وہ ہیڈنگز کے نام لکھنے ہیں جو اس میں کتاب میں آپ کے موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سوال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو خصوصیات ہیں وہ لکھنی ہے۔ نیکسٹ ہے ذات میں شرک، اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک اور صفات میں شرک سے کیا مراد ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیات کیا کیا ہیں، فرشتوں کے فرائض اور ان کی ذمہ داریاں لکھیں۔ توحید کی اقسام، شرک کی اقسام آپ نے جو ہے نا یاد کرنی ہے۔ وجود باری تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، رسول اور انبیاء کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور انبیاء کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ یہ تھے آپ کے شارٹ کویسچنز۔ تو اس کے ساتھ جو نیکسٹ لانگ کویسچن ہے اس پہلے چیپٹر کے، وہ ہے آپ کے یہ والے عقیدہ توحید اور اس کے انسانی زندگی پر اثرات۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لانگ ہے، اس کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ عقیدہ آخرت جو ہے اس کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں، اس میں آپ نے جو مین یاد کرنے کا طریقہ، آپ نے ہیڈنگز یاد رکھنی ہے اور اس کے اندر آپ کو قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور حدیث کا ترجمہ لازمی آنا چاہیے، باقی آپ نے اس کی وضاحت کرنی ہوگی۔ تیسرا سوال ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ ایک اور سوال اس میں ہے انبیاء کی خصوصیات کے بارے میں، وہ والا بھی کر لیں اس کے ساتھ تو زیادہ بہتر ہوگا۔ جی اس کے بعد شروع ہوتا ہے چیپٹر نمبر 2۔ چیپٹر نمبر 2 کے اہم امپورٹنٹ کویسچنز جو ہیں وہ یہ ہیں، نماز کی اہمیت بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں، روزے کے فوائد کیا ہیں اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہوتا ہے روزہ رکھنے کا، حدیث کی روشنی میں آپ نے لکھنا ہے۔ زکوٰۃ کا لغوی معنی اور مفہوم آپ نے بتانا ہے کیا ہے، زکوٰۃ کے معاشرتی فائدے کیا ہوتے ہیں، زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے یعنی کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے مصارف کتنے ہیں، کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ 8 مصارف جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے حج کے معنی اور مفہوم لکھنے ہیں، غیبت کے نقصانات کیا ہیں، جہاد کی اقسام یاد کر لیں، اور دہشت گردی کا مفہوم اور اس کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں، جنگ اور جہاد میں فرق کیا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے۔ اس کے بعد ہے والدین کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہمسائے کے حقوق قرآن و حدیث کی روشنی میں، منافق کی اقسام اور ان کی علامات لکھنی ہے۔ اور چیپٹر نمبر 1 کے لانگ کویسچنز جو ہیں وہ آپ نے یاد کرنے، زکوٰۃ کا معنی مفہوم، اس کے مصارف آپ نے لکھنے ہیں اور اس کا نصاب کیا ہے وہ بھی آپ نے لانگ کویسچن کے اندر لکھنا ہے۔ پھر جہاد کی کچھ اقسام دی ہوئی ہیں، اس کے اوپر تینوں اقسام پر آپ نے جو ہے نا الگ الگ نوٹ لکھنا ہے۔ عورتوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے لکھنا ہے۔ پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رذائل اخلاق سے کیا مراد ہے، اور کون کون سے جو ہے نا وہ رذائل اخلاق ہیں جو کتابیں موجود ہیں، ان میں سے ہو سکتا ہے 2 یا 3 کے بارے میں آپ سے نوٹ لکھنے کا پوچھا جائے تو اس کو آپ نے تفصیل سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کا چیپٹر نمبر 3 ہے، اور چیپٹر نمبر 3 کے امپورٹنٹ جو ہیں شارٹ کویسچن، وہ پہلا ہے صبر استقلال سے کیا مراد ہے، نیکسٹ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر استقلال پر کوئی واقعہ لکھیں، تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے، بچوں پر رحم کے بارے میں حدیث مبارکہ لکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مساوات کی مثال پیش کریں۔ نیکسٹ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کا کوئی واقعہ لکھیں، ذکر کی اقسام اور اس کے فوائد لکھنے ہیں۔ اہم غزوات کون سی تھیں، یہ والا سوال یاد کریں، اور جو پہلی اور آخری جو غزوہ ہوئی تھی اس کے بارے میں لازمی جو ہے نا یاد کر لیں تفصیل سے۔ مواخات سے کیا مراد ہے، قبیلہ دوس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شیب ابی طالب میں کیوں محصور کیا گیا، فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان فرمایا۔ اور اس کے بعد لانگ کویسچن ہے، اس چیپٹر میں سے 2-3 لانگ ہیں لیکن آپ یہ 2 یاد کر لیں، مساوات کس کو کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت اور رحمت کے بارے میں لکھیں۔ جو تیسرا آپشنل ہے وہ جو ہے رذائل اخلاق کے بارے میں جو ہے نا، یا محاسن اخلاق کے بارے میں جو ہے نا 2 سوالوں میں سے کچھ بنتے ہیں، اور میں نے آپ کو اوپر بتایا ہے کہ رذائل اخلاق اور اس میں سے 1-2 پوچھے جا سکتے ہیں، یا محاسن اخلاق میں سے، تو وہ والا بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔
جی نیکسٹ آپ کا لاسٹ چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 4. اس کا جو اہم شارٹ کویسچن ہے وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات لکھیں. نیکسٹ ہے نزول وحی کا پہلا واقعہ لکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدوین قرآن کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ لکھیں. اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات بھی پوچھی جا سکتی ہیں کیونکہ تدوین قرآن کے بارے میں ان کا بھی جو ہے کردار ہے. اس کے بعد حدیث کے لغوی معنی اور اصطلاحی مفہوم لکھیں. تدوین حدیث کے بارے میں اہم کتب جو ہے، نیکسٹ سوال ہے تدوین حدیث کے بارے میں اہم کتب اور مصنفین کے نام لکھنے ہیں. وہ کتابیں کس کس نے لکھی ہیں. امام بخاری اور امام مسلم کا تعارف آپ نے لکھنا ہے. سیاہ ستہ سے کیا مراد ہے؟ یہ جو ہے نا 6 کتابیں حدیث کی، وہ آپ نے نام یاد رکھنے ہیں اور کتابوں کی اور ان کے جو مؤلفین ہیں ان کا نام یاد کرنے ہیں. اس کے بعد جو لانگ کویسچن ہے وہ حدیث کی ترتیب و تدوین پر کس کس نے جو ہے خدمات سر انجام دی اس پر نوٹ لکھنا ہے. حفاظت قرآن کے اوپر نوٹ لکھیں اور مکی اور مدنی صورتوں کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ نے یاد کرنی ہے. یہ لانگ کویسچن ہے. اس کے علاوہ جو اہم قرآنی آیات اور احادیث ہیں اس میں آپ کو ویسے مشورہ دوں گا کہ آپ ایسا کریں، چھوٹی چھوٹی سی آیت ہے، ایک ایک لائن کی آیت اور حدیث ہے، تو کوشش کریں سارے قرآنی آیات اور احادیث یاد کر لیں. لیکن اگر یہ جو ہے آیت نمبر 2، 4، 8 اور 10 اس کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے یاد کر لیں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. حدیث نمبر 2، 5، 6 اور 11 ان کا جو ہے نا ترجمہ اور تشریح وغیرہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور یاد کر لیں. ویسے کوشش کریں کہ آپ ساری ہی پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کا پیپر اچھا ہو سکے اور کوئی جو ہے نا اس میں چانس نہ ہو، چوائس پر جو ہے نا آپ کو نہ چھوڑنا پڑے. جی یہ تھا آپ کا گیسٹ پیپر. تو چینل پر آتے رہیے گا، نیکسٹ اپڈیٹس بھی آپ کو ملتی رہیں گی انشاءاللہ. تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، لائک کریں، کمنٹس کریں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیں.